شاکر اللہ ہے مال روڈ سے. جی مجھے تو یہ اپنے گھر کا ہی فرد لگنے لگ گئے ہیں. انہوں نے میری کتابوں سے پرانے جملے میرے نکال کے تو ان کے گرد سوال بننا شروع کیا ہوا. شاکر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے ایک پرانے کالم سے اقتباس کوٹ ان کوٹ، یہ اب میں کالم کا، میں نے اپنے مرشد سے کہا میں بزدل ہوتا جا رہا ہوں. فرمایا کیسے؟ عرض کیا موت بہت یاد آنے لگی ہے. کچھ دیر مسکراتے رہے اور پھر کہا تم بزدل نہیں بالغ ہو گئے ہو، عقل آ گئی ہے تمہیں، اور اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ یہ بھی کسی کو نصیب ہوتی ہے. پلیز ان سطور پہ ذرا تفصیل سے بولیے کیونکہ یہ انمول جملے ہیں. شاکر اللہ صاحب اس پہ بولنے کی تو بیسیکلی تو ضرورت ہی کوئی نہیں. اس کی وجہ ہے جسے موت یاد نہیں، سچی بات ہے، سمجھو اس کو اپنی ولدیت بھی یاد نہیں، کیونکہ موت اس سے بھی بڑی حقیقت ہے. انجام جو ہے نا، وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے گھسا پٹا، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، all is well that ends well. اینڈ ویل کیا ہے؟ میں دیانتداری سے ایک بھائی کے طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کئی سال ہو گئے، کئی سال میں نے جو ٹارگیٹس رکھے ہوئے تھے کہ اچھا بچوں کو یہ ایجوکیشن دینی ہے، بچوں کو چھوٹی عمروں میں دنیا دکھانی ہے، ان کے لیے باپ کے طور پہ ذمہ داری ہے میری، اس میں لسٹ نہیں، ذمہ داری ہے. ان کے لیے گھر ان کے سر پہ اپنی چھت ہو، اچھی ہو، ریزنیبل ہو، ان کے پاس اپنے جو بنیادی ٹیک آف کے لیے زندگی میں. اس کے بعد ایسا فل سٹاپ لگایا ہے. میرا ایک اپنا حلقہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے. آپ یقین کریں کوئی ڈیسنٹ اماؤنٹس کی بات کر رہا ہوں میں، ہوائی بات نہیں کوئی. میرے تو لڑکتے پھرتے تھے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں. کو بینکر کہتا بھی تھا تنگ آ گیا، میں نے کر لیا ہے ویسے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، میں نے بچوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ بنا کے، وہ ماشاءاللہ ایک تو ابھی 18 کا نہیں ہوا، باقی ہو گئے. تو میں نے کہا یار ان کا ہے، ان کے پاس جائے. پوری زندگی کبھی نیم پلیٹ نہیں لگائی گھر پہ، کوئی پراپرٹی آج تک اپنے نام. میں نے 30 سال کی عمر میں پہلا گھر بنا لیا تھا، کوئی پراپرٹی اپنے نام پہ نہیں، کبھی نہیں. بینامی نہیں، ظاہر ہے اگر بیوی بچوں کے نام پہ ہے تو بینامی نہیں، کو خدا نخواستہ میں کو اسمگلر ہوں. گاڑی ہارڈلی کبھی کوئی، شاید کیونکہ بچے اس وقت فائلر نہیں تھے، پھر وائف کو فائلر بنوایا، بڑی بیٹی کو فائلر، ابھی ہاشم چھوٹا ہے، حاتم کو فائلر بنوایا. تو اچھا اس کے بعد یہ پرانی بات کر رہا ہوں، 15 سال ہو گئے. میں نے کہا بس اسٹاپ اٹ. مجھے کچھ دوستوں نے کہا، میں نے کہا یار آئی ایم اے رائٹر، مجھے پتا ہے کہاں فل اسٹاپ لگانا ہے. ضرورت کی حد ہے، ہوس کی حد نہیں ہے. تو میں نے ٹھپا لگا دیا ہے. سو جن کو موت یاد ہوتی ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے. یہ نہیں آپ کو یاد نہ بھی ہو تب بھی آ جائے گی، یہ کیا کام ہوا. تو انسان دیکھیں، میں ایک بات آخری آپ کو عرض کروں کہ اچھے اور برے میں جو میں نے سمجھا ہے زندگی کو، برا خیال اچھے آدمی کے دماغ میں بھی آتا ہے، صرف برے کے نہیں، اچھے آدمی کے بھی. میرا اپنا تجربہ ہے. جو برا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے، جسے موت یاد ہو اور وہ بہتر بندے کوئی ہوگی، وہ اپنی لگام میں کھینچ لیتا ہے. نا بھائی، تھن لائن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جی فلانا بڑا بہادر ہے، فلانا بڑا بزدل ہے. نہ کو بزدل ہے نہ کو بہادر ہے. موت سے خوف کیوں نہیں آئے گا بھی؟ لیکن جو بہادر ہوتا ہے وہ اس خوف پہ قابو پا لیتا ہے، دوسرا نہیں پاتا، اس لیے ہم اس کو بزدل کہتے ہیں. حالانکہ اچھا، سو اس لیے موت از اے ریالٹی، بہت عجیب، افسوسناک بات ہے. زندگی ساری روز کی بات ہے بھائی. ماں باپ آپ کو چھوڑ گئے، آپ نے کل اپنے بچوں کو چھوڑ جانا، پھر انہوں نے اپنے بچوں کو. کہانیاں ہیں. ہم تو نہ 3 منٹ وہ
زارز آف رشیا دیکھ لیں ذرا، خدا کی پناہ، آٹومنز دیکھ لیں جسے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، 600 سے زیادہ سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت، مغلز دیکھ لیں، صفویز دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کمرہ سمجھیں، اس دروازے سے انٹر ہوئے، اس سے نکل گئے، ختم، ڈسٹ ٹو ڈسٹ۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ ہندو جلا دیتے ہیں، مسلمان اور عیسائی مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ پارسی ہیں، ان کا اس کو کیا کہتے ہیں، ٹاور آف سائلنس، وہ پرندوں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ اوقات ہیں۔ آخری غسل آپ کو کوئی اور دیتا ہے، یہ میرا ہے، یہ فلانا ایٹم کا نہیں، اتنا کرو جتنا ہمیں حکم ہے۔ کالم کا عنوان ہے انسانوں کی اشرافیہ اور انسانوں کا انجام۔ انسان کی تاریخ دراصل انسان کے ہاتھوں انسان پر ظلم اور اس کے استحصال کی تاریخ ہے، باقی سب منہ شگافیاں ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پہ دونوں ملکوں کے پرچم پہلو و پہلو لہراتے ہیں، اور قریب ہی ایک بورڈ کے اوپر بے حد نمایاں الفاظ میں یہ خوبصورت لیکن ادھورا پیغام لکھا ہوتا ہے، چلڈرن آف اے کامن مدر، یعنی ایک ہی ماں کے بچے۔ میں نے اس خوبصورت جملے کو ادھورا اس لیے قرار دیا کہ یہ رشتہ داری صرف امریکہ اور کینیڈا تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس حقیقت کا اطلاق پوری انسانیت پہ ہوتا ہے۔ اب تک کی تحقیق اور جینیٹک ایویڈنس خالص سائنسی انداز میں اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دنیا کا ہر انسان بنیادی طور پہ ایک ہی خاندان کا حصہ ہے، جسے کچھ صوفیہ نے اللہ کا کنبہ بھی کہا ہے۔ سب ایک ہی ماں باپ کے بچھڑے ہوئے بچے ہیں، لیکن انہیں آج تک اس ثابت شدہ حقیقت کی سمجھ نہیں آ رہی، اور جب رب کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے تو شاید اس اعلان میں انسان کا یہ خسارہ سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا دوسرے انسان کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ میرا یہ ایک پرانا شعر ہے، میں کہ انسان ہوں، انسان کا لہو میری غذا، رحم مادر سے چلی ہے یہ روایت میری۔ لیکن یہ انسان عجیب شے ہے کہ قوموں کے درمیان تو کیا، قوموں کے اندر بھی مقابلہ جاری رہتا ہے، اور یہ مقابلہ بھی ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی اصول، قاعدہ، قانون، ضابطہ اور صلہ رحمی موجود نہیں ہوتا۔ جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے، اور مینا کماری بھی اسی کی ہے۔ جیسے جیسے انسان مہذب سے مہذب ترین ہوتا جا رہا ہے، اس کے درمیان مقابلہ کٹ تھروٹ یعنی گردن توڑ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی ایک زمانہ تھا کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے تھے، اب گردنوں کی کٹائی کا عہد ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ آج کی دنیا کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی دنیا ہے، تو یہ گردنوں کی کٹائی کا زمانہ ہے۔ دنیا کی ہر ایجاد اور دریافت کے پیچھے فیصلہ کن فیکٹر صرف اور صرف غلبے کا حصول ہوتا ہے۔ تو انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا کبھی انسان یعنی سیپینس شعور کے اس درجے پر بھی پہنچ سکیں گے جہاں ان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ ہم نے اپنے ہی کنبے کو برباد نہیں کرنا۔ عقل انسان کی بہترین دوست ہی نہیں، بدترین دشمن بھی ہے۔ ایٹم کی دریافت، ڈی این اے کی جینیات، کمپیوٹر کی بائنری لسانیات جیسی محیر العقول دریافتوں نے دنیا کا چہرہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ رہی صحیح کسر مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری کیے دے رہی ہے۔ ٹائم جون 21 سن 2021 کے شمارے کا صرف ٹائٹل ہی دیکھ لیں تو بندے کا سر چکرانے لگتا ہے۔ عنوان ہی ہزار داستان پہ بھاری ہے، اور عنوان ہے ویل نیور بی دا سیم۔ لیکن جو معاشرے گندے ہوئے آٹے کی دلدل سے نہیں نکل پا رہا ہے، جن کے لیے روٹی کی پٹ پٹ ہی دنیا کا بہترین میوزک ہے، ان بدنصیبوں کو اس بات کا احساس اور ادراک کہاں ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر اور جینیٹک انجینئرنگ کا الحاق ان کے ساتھ آنے والے سالوں میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ یہ بیچارے تو اپوزیشن پارٹیوں کے الحاق سے آگے نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔
اب تو یہ دعویٰ بھی بہت عام ہو چلا کہ 20,050 تک انسان چاہے تو صرف حادثاتی موت مرے گا۔ کیچوے کی عمر میں 6 گنا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے خونی ذرات پیدا کیے جا رہے ہیں جو جسم میں داخل ہو کے شریانوں میں رکاوٹ، جراثیموں کا خاتمہ اور سرطان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ دل، گردے، جگر، پھیپھڑوں کے مشینی نیم البدل مارکیٹ میں موجود ہیں۔ چوہے کی پشت پر انسانی کان لگایا جا چکا ہے۔ ہتھنی کے رحم میں قدیم نعمت جانور کے ڈی این اے سے اسے دوبارہ زندہ کرنے پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ پڑھتے، سنتے، دیکھتے ہوئے میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب انسان کے پلے تیر، تلوار، ڈھال، نیزے وغیرہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا تو اس نے اپنے خاندان یعنی باقی انسانوں پہ کیسے کیسے خوفناک مظالم اٹھائے۔ تو جب آج کے مہذب ترین انسان کے ہاتھ بلاؤں سے بھی زیادہ خوفناک تکنیکی حربے اور ہتھیار ہوں گے اور انسانوں کی اشرافیہ مقیم بھی مریخ پہ ہوگی، تو کروڑوں بلکہ اربوں زمینی للوؤں، پنجوؤں، گاموں، ماجوں کا مقام اور انجام کیا ہوگا، جو کہنے کو ایک ہی خاندان کے افراد یعنی انسان ہیں۔ کیا یہ بد نصیب لوگ تب بھی آوے ہی آوے اور جاوے ہی جاوے کی مالا جپ رہے ہوں گے، اور کیا یہ تب بھی ورد کر رہے ہوں گے، دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا، چور آیا۔